کا زمین، تو حرامی ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، تو حرامی ہے۔ اور منہ سے سنا سرکار کے تھا اس نے، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتیں کہی ہیں، 9 کا تو مجھے پتا ہے، میری ماں بتا 10ویں کا مجھے پتا نہیں، مجھے بتا۔ جب اس نے یہ پوچھا اور دھمکی لگائی کہ میں آپ کی گردن اڑا دوں گا، تو اب ماں نے بتا دیا کہ تیرا والد نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ مر جائے گا اور اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلایا اور تم اس چرواہے کے بیٹے ہو، اپنے باپ کے نہیں ہو، تم اس چرواہے کے ہو۔ اب اس بات کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلا کہ جو بھی سرکار کے بارے میں زبان درازی کرے، اب آگے میں نہیں کہتا، قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ کیا ہے، بولو وہ کیا ہے۔ تو پھر یہ جو لکھ گیا ہے کہ نبی تو ہمارے جیسا ہوتا ہے، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، یہ سارے آپ سوچو یہ کیا ہے۔ میں نہیں کہتا بھائی، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میرے پہ فتویٰ نہیں لگانا بھائی، وہ ساروں کو یہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اور قرآن میں رب نے اس بندے کو فرمایا ہے جس نے سرکار کے عیب بیان کرنے کی کوشش کی، معاذ اللہ پاگل کہنے کی کوشش کی، مجنون کہنے کی کوشش کی، اس طرح کے لفظ بولے، تو رب نے ایک تو قسم اٹھا کے کہا کہ محبوب تم پاگل نہیں ہو، تمہارے جیسا دانشور تو میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تمہارے جیسا دانشمند تو میں نے بنایا ہی نہیں، محبوب تم وہ ہو، میں نے نبیوں کو بڑے بڑے درجات دیے ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں دی ہیں، محبوب جو آپ کو فضیلت دی ہے وہ سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں نبیوں کو ایک سے بڑھ کے ایک عطا فرمائی ہیں، مگر جتنی عطا فرمائی ہیں وہ ساری بھی اور ان سے بڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتاؤ بھی اللہ نے اپنے محبوب کی عزت پہ پہرا دیا کہ نہ دیا؟ خود بولا کہ نہ بولا؟ یہی موضوع تھا ہمارا، اللہ اپنے محبوب کی عزت کا خود ہی محافظ ہے۔ آخری مثال اس کی، اور یہ بھی بڑی کمال مثال ہے، آج کے ہمارے اس دور میں جو لوگ بعض اوقات صوفی بنے ہوتے ہیں، وہ صوفی بن کے جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو وہ ناجائز ہے، وہ صوفی بن بہت اچھا ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو۔ حضور داتا صاحب بھی صوفی تھے مگر قرآن و سنت کے تابع تھے، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی صوفی تھے مگر قرآن و سنت کے تابع تھے، حضرت بابا جی بلے شاہ صاحب بھی صوفی تھے، قرآن و سنت کے تابع تھے، بابا جی فرید الدین گنج شکر بھی صوفی تھے مگر قرآن و سنت کے تابع تھے۔ جو قرآن و سنت کی اتباع سے ہٹ کے صوفی بننا چاہے وہ گمراہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں دیکھنا، رب ذوالجلال کا کلام ہے، اللہ پاک جل جلالہ نے اس مقام پہ کمال ایک درس ارشاد فرمایا جو آج کے ہمارے اس دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہاں پہ فلانے نے بھی آنا ہے، مثال کے طور پہ یہاں کے وہابی بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، سنی بھی آتے ہیں، فلان بھی آتے ہیں، فلان بھی۔ قاری صاحب آپ نے اس طرح کی بات نہیں کرنی، ایسی بات نہیں کرنی، یہ صوفی پن یہ غلط ہے، حق بات نہیں کرنی قاری صاحب نے تو اور کس نے کرنی ہے؟ امام صاحب نے حق بات نہیں سمجھانی تو اور کس نے سمجھانی ہے؟ ہاں یہ کہا جائے کہ قاری صاحب کوئی غلط بات نہیں کرنی، یہ ٹھیک ہے، لیکن حق بات ضرور کرنی ہے۔ اب صاحب ظاہر ہے جب یہ حرامی والی بات آئے گی، انہوں نے ان کے بڑوں نے یہ کہا ہوا ہے جس کو وہ مانتے ہیں، ان کو تو بری لگے گی، ان کو چبھے گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو اپنے مولوی کو روکو، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں لڑوائے گا، یہ ہمیں فلاں کرے گا، یوں کرے گا، وہ کرے گا۔ تو قرآن میں نے پڑھ کے سنایا، یہ ایتے پڑھ کے ان کا منہ بند کرو کہ ہمارے رب نے اپنے محبوب کی عزت پہ پہرا دیا ہے، ہم اس کے بندے ہو کے کیوں پہرا نہیں دے سکتے؟
یہ دیکھنا، غور فرمانا، آج فیصلہ کر کے جانا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، دوستی ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے قرآن کی آیت پیش کرنی ہے۔ اگر تو یہ قرآن کی آیت ہے تو پھر آج فیصلہ کر کے جانا ہے۔ نص سے قرآن جہاں آ جائے وہاں سارے جھک جانا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ بڑی کمال بات ہے۔ کیا ہوا؟ کب یہ نازل ہوئی؟ قرآن پاک کی تفسیر میں ہے کہ مومن اور مخلص مومن اور منافق اس وقت آپس میں ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے۔ منافق ان کو کہا جا رہا ہے جو منہ سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں سرکار کا پیار نظر آ جاتا ہے، بات کرنے سے، گفتگو کرنے سے، تقریر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں سرکار کا پیار ہے، اس کے دل میں نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اور یہ بھی بڑی حیرت والی بات ہے، ہمارے باپ کو ہماری ماں کو کچھ کہہ دے تو ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، تو دین کے بارے میں جو کوئی مرضی کرتا رہے ہم کہیں کہ اللہ جانے ہو رہی ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ بندہ دین کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہو، وہاں یہ ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑے جس حال پر تم ہو، یہاں تک کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا فرما دے گا، خبیث کو طیب سے۔ اب ہم نے قرآن پاک میں ڈھونڈنا ہے خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ دیکھو نا، دودھ صاف ستھرا پاک ہے اور آپ گندے برتن میں ڈال دو تو بتاؤ دودھ صحیح رہے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کوئی بندہ تقوی والا ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور اس کا اختلاط بد مذہبوں کے ساتھ ہو جائے، بد مذہبوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہو جائے، تو ایسی ہو جائے گا جیسے صحیح دودھ خراب ہوتا ہے وہ بندہ بھی خراب ہو جائے گا، تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ وہ جراثیم مسلم میں آنے شروع ہو جائیں گے جو بد مذہبی کے، تو ان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے خبیث اور طیب کو جدا فرما دیا، اس دن فرما دیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی یہ آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ یہاں پہ شان نزول لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلقت و آفرینش سے قبل جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، کس شکل میں تھی بھائی؟ ہم کس سے بنے ہوئے ہیں اور کہاں جانا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہم نے تمہیں مٹی سے، پھر تمہیں مٹی میں ہی ہم لے جائیں گے اور پھر تمہیں مٹی سے اٹھائیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ ہم کس سے بنے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ تو مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پہ ایمان لائے گا۔ میرا خیال آپ کو سمجھ نہیں ہے، مٹی کی شکل میں ہم سارے تھے، ہم سے پہلے بھی تھے، پہلی امتیں بھی تھی، بعد والے بھی تھے، جو آنے والے سارے انسان ابھی مٹی میں تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں پھر ساروں کو جانتا ہوں کہ کون کون دنیا میں آئے گا۔ سرکار صاحب کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں بیانی وہ الفاظ پڑھ رہا ہوں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں، تفسیر خزائن العرفان کے الفاظ۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے علم دیا گیا ہے کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا، تو بیچ میں منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بولیے بیچ میں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ سرکار کی عزت و شان کی بات ہو رہی ہو، جو چمچا کرے وہ پکا،
جس کو سرکار کی شان اچھی نہ لگے وہ پکا، اس وجہ سے کہ مومن وہ ہوتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس کے دل میں ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، مال پیسے سے بڑھ کر، گھر بار سے بڑھ کر، سارے دوستوں سے بڑھ کر، سارے انسانوں سے بڑھ کر جس وقت اس کے دل میں میرا پیار پیدا نہیں ہو جاتا وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مومن نہیں تو پھر کون ہے؟ منافق۔ جس کے دل میں پیار نہیں وہ کون ہے؟ تو کچھ منافق بیٹھے ہوئے تھے مجمع کے اندر۔ اب جب منافق بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات سنی، منافقوں کو جس کے دل میں سرکار کا پیار نہیں اس کو بات ہضم نہیں ہوتی، فوراً بولے گا فوراً بولے گا۔ اب جس وقت وہ آپس میں بولے اور مذاق کے طور پہ بولے، ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں تو میں انہیں کہوں یہ دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ دیکھو، ایسے کر کے آپس میں استہزان، لفظ لکھا ہے استہزان، برائے استہزاء کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ کہتے تھے محمد کا یہ گمان ہے۔ کیا گمان ہے؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ان پر ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، یہ ان کا گمان ہے کہ یہ جانتے ہیں۔ بے سرکار جانتے ہیں کہ نہیں؟ اب سرکار نے خود فرمایا کہ میں جانتا ہوں، جب مٹی کی شکلوں میں تھے تو مجھے اس وقت ہی اللہ نے، اور علم کس نے دیا؟ سارے بولو علم کس نے دیا؟ یہ سارا کچھ اللہ نے دیا۔ بخاری شریف میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعطی وانا قاسم، سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال سارے خزانے مجھے عطا کرتا ہے اور میں ہر چیز کے خزانے اس کی مخلوق میں تقسیم فرمانے والا ہوں۔ سرکار دینے والے ہیں کہ نہیں؟ اس بس کو بھی کنجوسی سے بیان کیا جا رہا ہے بد مذہبوں کے ماحول میں۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت انہوں نے آپس میں مذاق کیا نا کہ دیکھو ہمارا انہیں پتہ کوئی نہیں، ادھر لکھا ہوا ہے، کہتے باوجود اس کے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیں نہیں پہچانتے، ہمیں یہ کون کہہ رہے تھے؟ بتاؤ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ نمازیں سرکار کے پیچھے پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھنے آیا تھا تو اس کو اس طرح کہہ رہے ہو، مسجد میں آیا نماز پڑھنے آیا اس کو اس طرح کہہ رہے ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ نام لینا آسان ہے، آج کے ماحول میں اگر کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے نا تو میرا خیال ہے ہم قدم چومنے پہ تیار ہو جائیں گے، جو ہمیں بتایا کہ میں نے داتا حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ ایسا اگر کوئی کہے تو لوگ اس کے قدم چومنے شروع ہو جائیں گے، یار تو بڑا مقدس آدمی ہے۔ اس بندے کی کیا شان ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کے پیچھے نماز ادا کی، اس کی اتنی اونچی شان ہے، لیکن یہ نمازیں پڑھ کے بھی منافق رہے، یہ نمازیں پڑھ کے بھی ایمان کی حلاوت کو نہیں پہنچ سکے۔ اب جب نہیں پہنچ سکے اب باتیں کر رہے ہیں، نشانی یہ ہے ان کی کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کریں گے۔ اب جس وقت انہوں نے یہ باتیں شروع کی کہ دیکھو ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ میں ساروں کو ہی جانتا ہوں، میں پوری انسانیت کو جانتا ہوں، کون مجھ پہ ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا، میں ساروں کو جانتا ہوں۔ اب جب یہ بات انہوں نے آپس میں خسر پسر کی تو رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ نے فرمایا رب کی یہ شان نہیں کہ اب مومن اور منافق اکٹھے رہیں، رب کی یہ شان نہیں خبیث اور طیب اکٹھے رہیں، فرمایا میں خبیث کو جدا کر دوں گا طیب کو جدا کر دوں گا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا نا میں جدا کر دوں گا، اب مجھے یہ پہلے بتائیں، پہلے ہم پورا شان نزول پڑھ لیں پھر میں آپ سے سوالات کروں گا اور ذرا ذوق سے جواب دینا ہے، ایمان کو سامنے رکھ کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی
جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ منافق بیٹھے آپ کے مجمع میں یوں کہہ رہے ہیں سرکار کو جو کچھ علم ملا وہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کی طرف سے. سارے بولو کس کی طرف سے ملا؟ سرکار کا ذاتی علم نہیں، سارے کا سارا عطائی ہے، سارے کا سارا. اور رب کا ایک ذرہ برابر بھی علم عطائی نہیں، سب کا سب ذاتی ہے. ہم نے عقائد کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں سرکار کا علم پیش کیا جائے تو یوں ہے جیسے اللہ کا علم ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے کوئی چڑیا چونچ میں پانی بھر لے تو اتنا علم اللہ کے مقابلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چڑیا چونچ میں پانی بھر لے اللہ کے مقابلے میں، اور پھر ہمارے مقابلے میں ساری مخلوق ایک طرف اور سرکار ایک طرف. اب جب موازنہ کیا گیا تو پھر بھی لوگ یہی بولے گئے کہ مخلوق کے مقابلے میں سرکار کا علم ایسے ہے جیسے ایک سمندر، اور باقی ساری مخلوق کا علم ایسے ہے جیسے اس سمندر سے چڑیا نے چونچ پانی کی بھر لی. اس سے اندازہ کر لیں سرکار کا کتنا زیادہ علم ہے. اللہ، تو سرکار کا جتنا علم ہے سارا کا سارا رب کا دیا ہوا ہے. بولو سارا کا سارا رب کا، سارا کا سارا عطائی ہے، سارا کا سارا عطائی ہے. ہمارا یہ ایمان ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا علم غیب، یہ علم غیب جو ہے یہ بھی عطائی ہے. کیسے عطائی ہے میں آپ کو آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ آیات ہیں. 13ویں پارے میں سورہ یوسف شریف میں یہ آیت کا ایک حصہ ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. محبوب یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. سارے بولو یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف. تو بتاؤ اللہ نے سرکار کو غیب کا علم دیا کہ نہ دیا؟ پھر سرکار تو جانتے ہیں مٹی کی شکلوں میں جب تھے کون ایمان لائے گا کون انکار کرے گا. اچھا ایک آیت یہ ہے. دوسری آیت سورہ آل عمران شریف میں 3 پارے میں آیت نمبر ہے 44. اس میں بھی بین یہی الفاظ ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف. بولو نا یار، میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، ہمارا عقیدہ ہے اس پر یہ دلیلیں ہیں. یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف. اچھا تیسرے مقام پہ 12ویں پارے میں سورہ ہود شریف میں آیت نمبر 49 میں ادھر یہ ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ فرق ہے. کتنی آیتیں ہو گئی؟ اس میں کیا پڑھا ہم نے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اے محبوب ہم آپ کی طرف، ہم آپ کی طرف. تو قرآن پاک کی نص سے ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمانے والا ہے. ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھ آئیے بات. کوئی بندہ آپ کے سامنے یہ کہے کہ صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں غیب جانتا، اس نے جملہ غلط بولا یا صحیح؟ وہ اس ضمن میں سرکار کی توہین کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے. اللہ کی عطا سے نبی غیب، اور یہ جو غیب کو نہ مانے وہ خبیث ہے. بولو وہ کیا ہے؟ کیونکہ رب انہیں کو تو جدا کر رہا ہے جو مان نہیں رہے تھے. سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں، وہ یہ کہنے لگے تھے کہ ہمیں جانتے نہیں ہیں اور باتیں اتنی بڑی کر رہے ہیں. تو اللہ خود بولا، اللہ تو پھر سرکار کی عزت کا محافظ کون ہے؟ اللہ نے خود بولا کہ یہ جو منافق باتیں کر رہے ہیں کہ آپ جانتے نہیں، ہمارا ان کو پتہ نہیں، باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ خبیث لوگ ہیں. اب میں ان خبیثوں کو ان طیب